بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلاس 5 ہے اور قرآن پاک کا گھنٹہ ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یعنی سورہ عنکبوت میں جو 21واں پارہ چل رہا ہے اور قریب الختم ہے، قریب ختم ہونے والا ہے 21واں پارہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. قرآن پاک ہمارے سمجھنے کے لیے اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ خالی تبرک کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے اور پڑھ کر کے رکھ دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد ہے پڑھنا اور پڑھنے کے بعد میں عمل کرنا. قرآن پاک پڑھنے کے 3 فائدے، 2 اہم آداب آپ کو بتلائے جا چکے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوں گے. قرآن پاک پڑھنے کے 3 فائدے: نمبر 1 دل کا زنگ دور ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور نمبر 3 ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی. اگر قرآن پاک کو بغیر سمجھے ہم پڑھیں گے جب بھی 10 نیکیاں ملیں گی ہر ایک حرف پر. آدمی سوچے کہ میاں قرآن پاک کو رٹنے سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، معنی یاد نہیں، معنی سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے کہ یہ کلام بادشاہ کا کلام ہے، اور وہ بادشاہ بھی وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے سارے کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود، تماشا. دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود اور تماشا قرار دیا ہے. یہ تماشا ہے، کھیل کود. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور آخرت کی جو زندگی ہے وہی ایک کامیابی کی دلیل ہے، اور اسی کے اندر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی کو بنائیں اور اپنائیں. اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے ٹیپ رکھ دیا جائے اور کسی اجنبی آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مشینری کیا کام انجام دے گی، جیسے آج کے زمانے میں موبائل رکھ دیا جاتا ہے وہ پتہ چلتا نہیں بھئی کیا ہے، کچھ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے، لیکن آج کے زمانے میں اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ بھئی یہ جو مشینری رکھی ہے یہ کیچ کرتی ہے اور ہمیں بتائے گی تم نے کیا کام کیا، کیا نہیں کام کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک چیز کھول کھول کر کے بیان کی. دیکھیے، ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس موقع پر تم نے یہ گناہ کیا تھا. وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کر مطمئن ہو جائے گا اور کہے گا کہ بارہ الہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. دوسرا گناہ کیا جائے گا، اچھا دیکھو اس موقع پر تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تو وہ دیکھ لے گا اپنے آگے پیچھے دیکھ کر کے، پھر مطمئن ہو جائے گا کہ یہاں نہ آدم ذات کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی گواہی دے گا اور نہ کوئی دیکھنے والا، تو پھر وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا. جب جھوٹ کا یہ سلسلہ اس کا چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ منہ دیا ہے، جو زبان دی ہے، اس زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیں گے اور بند کر دیں گے. قرآن پاک یوں کہتا ہے، اليوم نختم على افواہہم، اليوم نختم على افواہہم. اليوم نختم على افواہہم. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے منہ پر اس وقت میں مہر لگا دے گا اور منہ بند کر دے گا. انسان کا منہ بند، اندر کی بات اندر، باہر کی بات باہر. جب اندر کی بات اندر ہو جائے گی اور اس کو باہر نکالنے کی کیا سبیل ہوگی، کیا شکل و صورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. لیجئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے. انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ ہاتھ ہم سے بات کریں گے. آدمی سوچے گا یہ ہاتھ کیسے بات کر سکتے؟ یقین نہیں آتا نا انسان کو، کہتا یہ ہاتھ کیسے بات کر لیں گے؟ ارے کم سے کم آدمی یہ تو سوچے کہ انسان کی جو زبان ہے وہ کیسے بات کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گونگے کے منہ کے اندر بھی زبان ہوتی ہے، لیکن گونگا بول کیوں نہیں پاتا؟ یہ قدرت کس نے اس کو سلب کر لی، کس نے چھین لی؟ تو جس ذات گرامی نے زبان کو گویائی مرحمت فرمائی ہے کہ وہ زبان بولتی ہے، کلام کرتی ہے، اسی انداز سے وہی ذات گرامی ہاتھوں کے اندر گویائی پیدا کرے گی اور انسان کے ہاتھ بولیں گے. ارشاد فرمایا الگ سے کوئی چیز لے کر کے نہیں آئیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، دیکھیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان کے ہاتھ بات کریں گے، بولیں گے، اور انسان کے جو پیر ہیں وہ پیر گواہی پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ باہر سے کچھ لے کر کے نہیں آیا. اور دیکھیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس زمین کے اوپر جو گناہ کیا گیا ہے وہ زمین بھی قیامت کے دن اگلے گی اور بتلائے گی کہ بار الہ میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، میرے اوپر یہ گناہ کیا گیا ہے. ظلم کیا چیز ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کا دوسری جگہ پر استعمال کرنا، یہی ظلم ہے. ظلم کے معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کا اپنے محل کے علاوہ دوسری جگہ پر استعمال کیا جانا، یہ ظلم ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ صرف کھیل کود اور ایک تماشا ہے. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کیسی دائمی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. یہ ایسا کیسے ہے؟ دیکھیے آدمی جب خوش و خرم ہوتا ہے اور بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ رات کو سویا اور لمبی سے لمبی رات سویا اور معلوم ہوا کہ صبح جب اس کو جگایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے کہ رات ختم ہو گئی، رات چلی گئی اتنی جلدی، ابھی تو لیٹا تھا، ابھی تو میں سویا تھا. لمبی رات تھی، 8-10 گھنٹے کی رات، اور 8-10 گھنٹے کی رات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر گزر گئی. یہ تو ہے خوشی کا عالم. لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب کہ آدمی کے پیر کے اندر، ہاتھ میں یا کسی بھی جگہ پر چوٹ لگ جائے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ میڈیکل کے اندر ایڈمٹ ہو مثال کے طور پر، یا اس کے تیماردار ہوں. اب وہ گھڑی پہ گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار، ارے ابھی 7 ہی بجے ہیں، ابھی 7:30 ہوئے ہیں، ابھی 8 ہی بجے ہیں، ابھی 9 بجے ہیں، کائنات سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، اور بتاؤ ابھی 10 ہی بجے ہیں. تو ایک ایک سیکنڈ کو گھنٹوں کے حساب سے دیکھتا ہے. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کیا چیز ہوتی ہے. یعنی مشقت کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر جو وقت گزرتا ہے اس کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ مہینوں کے اور سالوں کے برابر ہو جایا کرتے ہیں. اور جو راحت اور آرام، اطمینان اور سکون کی راتیں ہوتی ہیں وہ معلوم ہوا کہ گھنٹوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گزار دیتا ہے جیسے سیکنڈوں کے اندر گزر گئے. تو جب وہاں پر پریشانی کے عالم میں ہوگا اور حالت یہ ہوگی کہ کوئی تو اپنے ٹخنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی کمر تک اور کوئی گردن تک اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اتنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اور سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، سورج کی شعاعیں، اس کی تمازت، سورج کی شعاعیں، اس کی تمازت اور اس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی کا بھیجا بھی کھول رہا ہوگا. کیسے کھول رہا ہوگا؟ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من لو نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهون عذاب.
اس میں حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے کمتر درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ آدمی کے جوتے اور اس کے فیتے جہنم کی آگ کے ہوں گے، اور اس آگ کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہوگا ایسے ہی کھول رہا ہوگا جیسے کہ ہانڈی کے اندر گوشت پکتا ہے، گوشت ابلتا ہے۔ تو جس انداز سے ہانڈی کے اندر گوشت ابلتا ہے اور پکتا ہے، یہی عالم انسان کی اپنی کھوپڑی کا ہوگا، یہ کھوپڑی بھی وہاں پر کھول رہی ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے جوتے اور جوتے میں جو تسمے فیتے ہیں وہ آگ کے ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما یرا ان احدا اشد منه عذابا، ہر دیکھنے والا آدمی یہ محسوس کرے گا کہ اس کو عذاب سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن وہ جہنم کا سب سے کمتر درجے کا عذاب ہوگا، جو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، الا لہو ولعب۔ وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود اور ایک تماشے کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کھیل کود اور تماشا نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو ایسے گزارا جائے کہ آدمی کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو یادگار لمحہ بنانا ہے، پوری زندگی کو یادگار لمحہ بنانا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی نیک کام کرے تو یہ سوچ کر کے کرے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا کام آخری ہو، پھر اس کے بعد مجھ کو موقع نہ ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاید مجھ کو زندگی نہ دے، تو اس کام کو اگر یہ سوچتے ہوئے کرے گا کہ یہ کام میرا آخری کام ہے، تو وہ کام کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب نماز کی نیت باندھیں اور ہم نماز پڑھنا شروع کریں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم پلسرات کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری حاضری ہے، میری پیشی ہے، اور میں اللہ کے حضور اللہ کی بندگی پیش کر رہا ہوں۔ تو جس نے اچھے انداز سے انسان کر سکتا ہو اس نے اچھے انداز سے کرے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ نماز کے اندر 52 سنتیں ہیں، ان سنتوں کو یاد کر لیا جائے اور ہر ایک سنت کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو یہ یادگار نماز ہماری بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر لوگ اس کو سمجھیں اور جانیں کہ آخرت کی زندگی وہی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی تو گزر جانے والی چیز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور دلیلیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دلیلوں سے پرکھیے اور دیکھیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ارشاد فرمایا اب لوگ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، دریا کے اندر سفر کر رہے ہیں اور ایک کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ اس عالم میں سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، جیسے مد و جزر بولتے ہیں، مد و جزر ہو جاتا ہے، بولتے ہیں جوار بھاٹا ہو گیا۔ تو اس انداز سے موجوں پر موجیں آتی ہیں اور یکے بعد دیگر ہے، بار بار جب موجیں آتی ہیں تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اب ہماری کشتی ڈوبی، اب ہم گئے کام سے، ہم ڈوب جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اہل و عیال بیوی بچے سب کا خیال کر کے ایک اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ کہتا ہے بار الہ تو ہی ہے بچانے والا، تو ہی بچا دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تو مثال پیش کی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور کشتی طغیانی کے اندر آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی ڈوب جائے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو باور کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے کہ مالک اگر ہے تو تو، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ وہ جو 360 بت تھے ان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے اب تو کچھ نہیں، اگر کوئی کام بنا سکتا ہے تو وہی ایک ہے، وہی ایک ذات ہے جو کام بنا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالصتاً راضی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے پروردگار، اے بار الہ، میں تیری پرستش کرتا ہوں، میں تیری پوجا کرتا ہوں،
اور سب کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ جب اس کو نجات مل جاتی ہے اور وہاں سے باعزت گویا بری ہو جاتا ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے، مدد جو آ رہی تھی، جو موجیں آ رہی تھی، بالکل سکوت کے اندر وہ آ جاتا ہے پانی، تو اس شکل کے اندر اب جو کشتی چل رہی ہے بالکل سامانی انداز میں چل رہی ہے، اپنے انداز سے چل رہی ہے، لہروں کا جو سلسلہ سب منقطع ہو گیا ہے، سب ختم ہو چکا ہے، اب وہ جو عہد و پیمان کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب بھلا دیتا ہے، وہ بالائے طاق رکھ دیتا ہے، سب بھول جاتا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا اور کیا کہا تھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا تھا پروردگار تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے، تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وہ دعا قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد اور جب کشتی کے اندر سفر کر رہے ہو، کشتی میں چل رہے ہو اور موج نہیں آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر پوچھنے لگتے ہیں کہ تو میرا دیوتا، کہ تو میرا دیوتا، تو میرا دیوتا، آؤ دیوتا ہو گئے، دیوتا ہو رہے ہیں، اب بہت سارے دیوتا آ گئے، وہ سارے دیوتا آ گئے جو اب تک ختم ہو چکے تھے اور جن کو سب کو بھلا چکا تھا کہ اگر اس وقت کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہی ایک ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے نجات ملتی ہے تو پھر فوراً پکارنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکار لیا تھا لیکن مدد کرنے والے تو اب تم ہو، تو ہے اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جیسے آپ کام کر رہے ہیں صرف، آپ کسی مزار کے اوپر چلے جائیے، مزار کے اوپر سینکڑوں پرچے آپ کو ٹنگے ہوئے ملیں گے اور ان پرچوں کے اندر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ میاں تم ہی کر سکتے ہو، میاں یہ کام تمہارا ہی ہے، تم ہی کر سکتے ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ مزار کے اوپر جانا اور جانے کے بعد میں ایسی ایسی باتیں کرنا، ایسی خرافات کے اندر رہنا، یہ سارے کے ساری وہ کام ہیں جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اور شرک کرنے والے کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم دوسرے کے نام پیش کرنے لگے کہ نہیں تم نے کیا، تم نے کیا، اب یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غصہ آئے گا، کتنا غصہ آئے گا کہ کام کرنے والا میں، بگڑی بنانے والا میں، لیکن یہ دنیا کے انسان ان سارے کے سارے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے ارشاد فرمایا لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، یہ شرک کرتے ہیں، ان کو چھوڑے رکھیے، ان کو بتلا دیجئے کہ بھئی جو کام تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تم کو ضرور ملنا ہے، لا محالہ بدلہ ملنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ حضور پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پہلے خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ ہوا اور ختم ہو گیا، بلکہ ہر ایک کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کاموں کا بدلہ اچھا دیا جائے گا اور بری چیزوں کا بدلہ برا دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا یا تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پہلے خطبے کے اندر کفار مکہ کے سامنے تقریر کی تھی اور بتلایا تھا کہ میاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کے کام کرو، اگر اس کو حاضر و ناظر جان کر کے کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی بنائے گا، اور اگر اس کو حاضر و ناظر جان کر کام نہ کیا، دنیاوی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی دیوی دیوتاؤں کے چکر میں پڑ کر کے کام کیا تو ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسوف یعلمون، عن قریب جان لیں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا کھایا۔ حضرت شیخ نے بھی ایک مثال دی ہے اور مثال کے اندر ارشاد فرمایا فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك حمار، عن قریب یہ پتہ چل جائے گا کہ گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔
اس لیے آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن وہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ خواب خواب ہی ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی دنیا میں نہیں چلا رہا ہے، بلکہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے، اور ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کو دیکھو، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو اور پھر عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو دل لگا کر کے پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھیے تو نور علی نور، فائدے ہی پر فائدہ ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو دل لگا کر پڑھتے ہیں تو پھر ان کا جی نہیں چاہتا ہے کہ قرآن پاک کو ہم چھوڑ دیں اور قرآن پاک ہم سے دور ہو جائے، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، ہر وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور دیکھیے ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں دیکھیے واو اگر ہم نے پڑھا تو 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، الف 10 نیکیاں، وما 30 نیکیاں ہو گئی۔ حاضر حیات الدنیا کتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن نیکیوں میں دیکھیے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ایک آیت ہم نے پڑھی تو دیکھیے ایک آیت کے اندر سینکڑوں نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ جاتی اور آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اگر تو چاہے تو سب کچھ ہے اور اگر تو نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پسند کا اعلان فرما دیتا ہے کہ یہ ہمارا پسندیدہ کلام ہے، یہ ہمارا اپنا کلام ہے، ہمارے کلام کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر نیکیاں دے گا۔ دیکھیے ان لوگوں کو جو گانے گاتے رہتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں، لہو و لعب کے اندر پڑے رہتے ہیں، کھیل کود کی دنیا بھر کی خرافات کے اندر لگے رہتے ہیں، کیا ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا پایا؟ کچھ نہیں سوائے کھونے کے۔ اپنا وقت برباد کیا، اپنا ٹائم برباد کیا، اور برباد کرنے کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ صفا وہاں کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں پر جب قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک ہم پڑھیں تو اس پر ثواب ہی ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اجر و ثواب ہی میں رحمت فرمایا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور یہ قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ یہ تو نیت کے اوپر ہے، ہماری جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا ہمارے دل کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی برکت سے ہم کو نیکیوں پر نیکیاں دے گا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ الزام لگاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام نازل نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، کہ تہمت لگا رہے ہیں وہ بھی کس کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام نازل نہیں کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور جو حق بات نازل فرما دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دوسری بات اپنی طرف سے جو من گھڑت ہوتی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو بہت بڑا ظالم قرار دیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں جانتے ہو یہ ٹھکانہ کس کا ہوگا؟ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ کیسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور تہمت رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے راستے کے اندر کوششیں کرتے ہیں،
آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے راستے نکالتا ہے، ایسے راستے نکالتا ہے جیسے راستوں کا علم اس کو کبھی نہیں تھا اور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایسے راستے جیسے کہ آپ کسی روڈ پر چل رہے ہو اور بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج پورا روڈ بھرا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے اب آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلوم ہے کہ روڈ کھلتا چلا جا رہا ہے اور آدمی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راستے نکال دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا 21واں پارہ چل رہا ہے، سورہ عنکبوت آپ کی مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد میں دوسری سورہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا۔